ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب آپ کوئی پوائنٹ بتانا چاہ رہے تھے, پلیز اس کو کنٹینیو کیجئے بریک پر جانے سے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک قومی یکجہتی یا ملک کی قوم کی آزادی کی بات ہے تو اس کے اوپر بالکل ہم فوج کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ اے پی سی میں بھی ہوا. لیکن جہاں تک ہمارے اندرونی مسائل کا تعلق ہے, وہ لوڈ شیڈنگ ہو یا وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے میں جو ہے وہ یعنی پچھلے 3.5 سال میں 1000 ارب جو ہے وہ ڈبو دیا گیا ہے, یا اسی طرح سے کرپشن کا ہو, 1.5 سال ہوا ہے کہ جو احتساب بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پڑا ہے. ان مسائل کے اوپر ہم نے تقریر سے تحریر سے وہ بڑی کوشش کر لی ہے. اب ہم عملی جدوجہد کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, اور پروٹیسٹ جو ہے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے اور ہم ان عوامی حقوق کو جو ہے وہ حاصل کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نے یہ واضح کر دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی اور آئے گا. پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو ہے نہ جمہوریت ڈی ریل ہوگی اور نہ ہی کوئی اور طریقہ کار آئے گا. اگر ہوگا تو اس ملک میں انتخاب ہوگا اور عوام کے ووٹوں سے ہی کوئی آئے گا اور کوئی جائے گا. اچھا عظمیٰ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ کا کیا موقف ہے؟ رانا صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. رانا صاحب جی سینئر ہے میرے, اور ان کو بڑا مہارت حاصل ہے باتوں کو ٹویسٹ کرنے کا. میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز ہوتا ہے؟ اور بار بار امریکہ کے فورس کرنے کے اوپر بھی اور ویسے بھی آئی ایس آئی نے, فوج نے اپنا بیان دے دیا کہ حقانی گروپ سے ہمارا قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے, اور انہوں نے بریفنگ بھی دی. اس کے بعد جب اے پی سی میں آپ بیٹھے ہیں, ایک میسج دینے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ بات کر کے اپنی ہی ایجنسیوں پہ شک کریں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن کے بعد بھی یہی ہوا, نیول بیس کے اوپر حملے کے بعد بھی یہی ہوا. جو کچھ فوج کے ساتھ کیا گیا, ہمارے سیکیورٹیز کے ضامن لوگ ہیں وہ, ہمیں انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے دنیا میں بھی اور اس سے بھی, لیکن ان کے ساتھ یہ ڈیمورلائز اگر ان کو کیا جائے تو ابھی فوج کے ساتھ کھڑے خطرہ کہا, کریں گے ہماری فوج نہیں ہے. مجھے نہیں صفحہ, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیے جمہوریت کے لیے خطرہ تو کہہ دیا زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے. میں آج کیٹیگوریکلی کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے خطرہ ہیں, اور وہ اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ خود تو جدہ چلے جاتے ہیں جہاز پہ بیٹھ کے, اور ملک کو جو ہے وہ کس کے سہارے چھوڑ جائیں گے. تو باقی لیڈران بھی کون سے ملک کے اندر رہتے ہیں؟ جی رانا صاحب دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب آئی ایس آئی سے متعلق کوئی بات ہو, فوج سے کوئی متعلق بات ہو, تو آج کی پیپلز پارٹی جو ہے, جو زرداری کی پیپلز پارٹی ہے, جو ایک کرپٹ ٹولے کی پیپلز پارٹی ہے, اس کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو کا اس بارے میں کیا خیال تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا کیا موقف تھا, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خامیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ ڈالیں, اور اپنی خامیوں اور خود احتسابی کا قطعی طور پہ یہ نہ مطلب ہے, نہ اس کا یہ یعنی طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے اداروں کے اوپر کوئی شک کر رہے ہیں. خود احتسابی ہونی چاہیے, اپنے اداروں خود احتسابی ہونی چاہیے. خود احتسابی اور شک میں فرق ہوتا ہے, اور جب ساری دنیا شک کرے اور آپ ملک کے شک کریں تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زرداری ٹولے کی بات کرتے ہیں, لوٹ مار کرتا رہے گا ہم آج بھی کسی جنرل کے خلاف ہیں. اب یہ لوٹ مار جو ہے یہ اب ایجنسیز اور اداروں کی حمایت سے بھی نہیں چلے گی. یہ بات بالکل واضح ہے, یہ اب مہلت جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے. نہیں, جب میسج دینے کی بات ہے تب آپ احتساب کریں گے. احتساب اب گھر بیٹھ کے کریں نا, دنیا کو آپ میسج کیوں دے رہے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ ہم زرداری کی جو پارٹی ہے وہی بے نظیر کی پارٹی ہے, اور ہم کیٹیگوریکلی آج بھی کسی ڈکٹیٹر کے خلاف ہیں جو ہمیشہ محترمہ کہتی رہی. اور ان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل کون ہے. اگر فوج آج سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تو اس کو انکریج کرنا ہے کہ یہ بلوے کر کے ان کو لانے کی کوشش کرنا ہے. اچھا چلیں شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے, خامیوں پر نظر ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں, اور اگر نون لیگ کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں پوائنٹ آؤٹ تو ضرور کرنا چاہیے, یہ اپوزیشن کا حق ہے, لیکن میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ کہتے ہیں کہ بھئی صدر زرداری اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو آصف زرداری ول بی دا پریزیڈنٹ, کیا اس کی صدارت میں یہ الیکشن لڑیں گے؟
میرا صرف ایک سوال ہے کیونکہ آپ کا پروگرام جی میں شیخ صاحب کی بڑا اچھا سوال کیا شیخ صاحب نے. دیکھیں جو آئین میں طریقہ کار درج ہے آزاد الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ود دی کنسلٹیشن آف دی جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس طریقہ کار نہیں آپ اس کو امپیچ کریں گے نہیں کر سکتے رائٹ اسمبلی میں آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں میں اس کا سمپل جواب دیتا ہوں آپ پھر کتابی بات کر رہے ہیں میں آپ سے پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کتابی بات میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی غیر آئینی حل کی طرف غیر جمہوری حل کی طرف وہ ہم نہیں جائیں. مطلب ساری دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ ہے تو آپ امپیچ کر سکتے ہیں. 13 تک وہ ہے کہ نہیں ہے 13 تک الیکشن اس سے پہلے ہونے لیکن اس سے پہلے وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں جس نے ابھی تک نہیں کیا. دیکھیں نا میں تو پاکستان کی سیاست کو کسی کتابی سیاست کے ساتھ آپ نہ بنائیں. میں یہ کہنا آپ سے اسٹیٹ وے کا ریکارڈ ہیں کہ ہم کسی غیر جمہوری غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے یہ انہوں نے اقدام کی کیا وہ کرنی ہے صوفیہ ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے. فوج بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. اپوزیشن تو ہر ملک میں ہوتا ہے پاکستان میں سارے اپوزیشن کی کیا حمایت کرنا ہے. ہمیں عوام کی سپورٹ چاہیے. فوج کی سپورٹ آپ کو مبارک ہو آئی ایس آئی کی سپورٹ بھی آپ کو مبارک ہو. نون لیگ ایک پنجاب کی پارٹی ہے ایک صوبے کی پارٹی ہے بار بار صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں خود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کہاں کہاں سمجھ آ جائے گی اگلے الیکشن میں. اچھا رانا صاحب وہ 1997 کے الیکشن اچھا رانا صاحب میرا یہاں پر ایک 17 سیٹیں رہ گئی تھی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا رانا صاحب نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چین کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے یعنی آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی دہشت گردی سے متعلق آپ کا دو ٹوک موقف نہیں ہوگا اور آپ صرف اس بات کے اوپر گزارے میں رہیں گے کہ جی ہمارا فلاں دوست ہے وہ فلاں ہماری مدد کو آ جائے گا فلاں ہماری مدد کو آ جائے گا. اپنے اوپر کارگل کے حوالے سے میاں صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ بات کی اور اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست نہ ہوں اور خام خواہ ہم اپنے دوسروں کو انوالو کرتے رہے. اچھا شیخ صاحب سے میں ون لائنر لوں گی اس کے اوپر اس پوائنٹ پر کہ چین کو اتنا پریشان نہ کیا جائے کہ وہ ساتھ چھوڑ جائے. اس کا کیا مطلب ہوا شیخ صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہم سارا میڈیا اور سب لوگ سمجھتے ہیں شاید چین ہی ہمارے لیے کر رہا ہے کچھ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے چین کے لیے جو کچھ کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. آج چین جو ہے اس کو چین بنانے میں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نالائق ہیں نااہل ہیں نکمے ہیں نکھٹو ہیں اور نااہلی کی انتہا ہے. لیکن چین کے بہت سارے مسئلوں میں ہمارا بہت کچھ شامل ہے اور ہم جغرافیائی طور پر اس چرچل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں کہ دنیا کے تمام راستے جو ہے پاکستان سے جاتے ہیں. سو چین سے ہماری دوستی ہے ہمالیہ سے بلند ہے لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں ہماری دوستی خیراتی دوستی ہے. ہم نے دنیا کو یہ راستہ دکھایا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو انوائٹ کیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ عظمیٰ بخاری تھی رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے شیخ رشید صاحب موجود تھے. میرا یہاں پر یہی سوال ہے کہ آخر حکمراں کب خبردار ہوں گے؟ عوام غریب عوام اس وقت ایوانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. کوشش وہ یہ کریں کہ عوام کا اعتماد نہ ختم ہو جائے ان ایوانوں پر سے. آپ کو میرا شو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.